بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ روبیناز چینل میں ویلکم۔ آج ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین کے جس فیچر یا فنکشن کے بارے میں بات کرنے والی ہوں میں آپ سے، وہ ہے اوور فلو۔ اوور فلو دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ آٹومیٹک واشنگ مشینوں میں اوور فلو کا ایک جو ہے وہ آپشن دیا جاتا ہے ایسے کنٹرول پینل پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میرے پاس واشنگ مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں کچھ ماڈل نمبرز، ان میں اوور فلو کا فنکشن ہے۔ جو یہ فنکشن ہے وہ جب اس کو آن کر دیا جائے تو وہ کس طرح ورک کرتا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کو جب آپ رنس ہوتا ہے کپڑے اور واش ہوتے ہیں، ڈیورنگ واش ٹائم اور رنس ٹائم پانی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد مشین جو ہے وہ لیتی رہتی ہے۔ اس سے اوور فلو مین کے پانی زیادہ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کپڑے زیادہ اچھی طرح واش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو اوور فلو ہے، اٹ مینز کہ آپ کے جو مشین کا آٹومیٹک سسٹم ہے پانی کو سینس کر کے اس لیول تک جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس لیول تک آنے کے بعد سٹاپ کر دے اور مشین چلنا شروع ہو جائے۔ یہ جب سسٹم خراب ہو جائے تو پھر مشین میں اوور فلو ہو جاتا ہے، مشین بھر جاتی ہے اور مشین کا جو یہ ٹپ ہے اس کے پانی اس کے اوپر تک چلا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ مشین کے اس طرف جا کے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ جو اس کی مین وجہ ہے وہ اس کا آٹومیٹک سسٹم خراب ہو جانا ہے۔ وہ سسٹم ایک تو اس میں سوئچ ہوتا ہے، ایک اس سسٹم میں ایک پائپ لگا ہوتا ہے جو مشین کے ٹپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس پائپ کے اندر پانی کا کچھ لیول تک جاتا ہے اور کچھ اس میں ایئر پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوئچ جو ہے اس کو سینسر جو ہے وہ ملتا ہے اور وہ جو ہے وہ پانی کے لیول کمپلیٹ ہونے تک اس کو پانی کا فلو جو ہے وہ روک دیتی ہے اور سٹاپ کر دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ سوئچ خراب ہو جائے تو بھی پانی جو ہے وہ سینس نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل ہم نے میڈیم لیول تک پانی لگایا ہے تو سوئچ جو ہے وہ سینس نہیں کر سکے گی کہ پانی میڈیم لیول تک ہو گیا ہے اور وہ آف نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ مسلسل بھرتا رہے گا اور اوور فلو ہو جائے گا۔ دوسرا، اس سوئچ کے ساتھ جو پائپ اٹیچ ہوتا ہے اگر وہ لیک ہو جائے کہیں سے، کیونکہ اس میں ایئر پریشر بننا ہوتا ہے اور وہ ایئر پریشر کی وجہ سے وہ ایئر پریشر جب سوئچ تک پہنچتا ہے تب ہی وہ ورک کرتی ہے، تو اگر وہ لیک ہو جائے تو بھی وہ کام نہیں کرے گا یہ سسٹم۔ اور اگر وہ پائپ کہیں سے بلاک ہو جائے، بلاک کس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو بلاک ہو جائے تو بھی جو ہے وہ آٹومیٹک واٹر کنٹرول کے جو سوئچ ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ بلاک اب کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اس میں مشین کافی عرصے تک یوز ہونے کے بعد مشین کے اندر سے ہی پانی اس پائپ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشین کے ٹپ کے اندر سے ہی پانی اس پائپ کی طرف جاتا ہے۔ مشین کے اندر اگر کپڑوں کا جو یہ بر وغیرہ ہوتی ہے وہ اس ٹپ کی طرف پائپ کی طرف چلی جائے تو وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے پتہ چلی ہے، ایک بھائی ہیں ان کی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ واشنگ پاؤڈر مشین میں یوز کرتے ہیں یا پھر ایسا واشنگ پاؤڈر یوز کرتے ہیں جو کہ لو کوالٹی کا واشنگ پاؤڈر ہے، لو کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے واشنگ پاؤڈر آپ نے بھی اگر یوز کیے ہوئے ہیں تو پتہ ہوگا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو واش کرنے کے لیے پانی میں ڈال بھی دیا جائے، مشین چلا بھی دی جائے، یا پھر ہاتھوں سے بھی آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو واشنگ پاؤڈر ڈال کے جب آپ کپڑوں کو پانی اور واشنگ پاؤڈر کے ساتھ رگڑتے ہیں تو وہ واشنگ پاؤڈر جو ہے وہ اس میں پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتا بلکہ اس کے دانے دانے سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دو واشنگ پاؤڈر کی جو باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کریں۔ ایک تو ایسا واشنگ پاؤڈر جو پانی میں مکس ہی نہیں ہوتا، جو کپڑوں پہ بھی چپک جاتے ہیں جس کے دانے، اور جو ظاہر ہے اس میں سے کچھ چیز جو دانے ہیں وہ اس پائپ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو
اس وجہ سے بھی وہ بلاک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ واشنگ پاؤڈر واشنگ مشین میں یوز کرتے ہیں تو بھی تھوڑا تھوڑا جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے کے بعد پائپ بلاک ہو جاتا ہے، اور پھر جو مشین کا آٹومیٹک واٹر سینسر ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ابھی اس کے حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ بھی دو طرح کا ہے، بٹ ایک طرح کا جو ہے اس کو تو میں خیر ریکمینڈ بالکل نہیں کروں گی۔ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں بیگ سے مشین کو اوپن کرنا پڑتا ہے، بالکل ضروری اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دونوں طرح کے حل میں۔ تو اس کا جو پائپ سینسر سوئچ کا پائپ ہے اس کو ٹپ کے ساتھ سے اتار کے اس میں وہ جو واش روم میں یوز ہونے والا تیزاب ہوتا ہے وہ ایک بڑی سرنج سے انجیکٹ کرتے ہیں، جس سے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہے جس پہ وہ تیزاب کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس سے بھی اوپن نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس چیز کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ خود کریں یا کسی جو ہے وہ ٹیکنیشینز وغیرہ سے کروائیں، کیونکہ جو تیزاب ہوتے ہیں وہ جو میٹلز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ مشین کی بیک سائڈ بھی اوپن کرتے ہیں، ایک ٹیکنیشینز کی پراپر ضرورت ہوگی، ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو اس کا یہ کنٹرول پینل ہے یہ بھی اوپن کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوئچ اس کنٹرول پینل کے اندر ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ چیک کرے گا ٹیکنیشین کہ آپ کے کنٹرول پینل آپ کے سوئچ میں پرابلم ہے یا اس سوئچ کے ساتھ جو پائپ اٹیچ ہے اس میں پرابلم ہے۔ اگر پائپ بلاک ہے پھر تو وہ کھول دیں گے پائپ۔ اگر پائپ جو ہے وہ بلاک نہیں ہے اور سوئچ خراب ہو چکا ہے تو پھر وہ سوئچ چینج کریں گے، نیو سوئچ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ساتھ جو میں نے ڈسکس کی، اس بارے میں اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن ہو تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا ساتھ چلتا رہے اور ہم ایک دوسرے سے اچھی انفارمیٹیو چیزیں سیکھتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ